لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ رات وہ رات ہے کہ باقی ساری راتیں اسی رات کا صدقہ ہیں. یہ رات نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی. ہر سال سنتے ہیں امام قسطلانی جن کی کتاب مواہب لدنیہ 600 سال پرانی کتاب دنیا میں مشہور، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ دوسروں نے کیا ہے، بازار میں ملتی ہے. اس کتاب میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے. شب قدر حضور کی وجہ سے ملی ہے، تو جس کی وجہ سے ملے، جو خود ذات شرف والی ہے، جس رات میں وہ آئے ہیں وہ رات شب قدر سے افضل. شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں نبی آئے ہیں. وہ فرشتوں سے افضل تو یہ رات بھی افضل. شب قدر امت کو ملی ہے، یہ رات پوری کائنات کو ملی ہے. اس لحاظ سے بھی یہ رات افضل. اہل ایمان ان راتوں کو عید بناتے ہیں. جنہوں نے ان راتوں کو عید بنایا ہے اللہ تعالی ان کے مقدر چمکاتا ہے، انہیں ثواب و رحمت ملتی ہے. وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. انہیں نبی سے محبت، اپنی ویڈنگ اینیورسری مناتے ہیں، اپنے دن مناتے ہیں، بچوں کے دن مناتے ہیں. نبی کا دن آ جائے تو انہیں پسند نہیں ہے. وہ جانے، ان کی قسمت جانے. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، ان کا چرچا کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اسی رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دنیا کی سمتوں میں گھوم جائیے، ہر جگہ آپ کو ذکر مصطفیٰ سننے کو ملے گا.
میں اور آپ ذکر کر کے خود کو برکت والا بناتے ہیں. ہمارے ذکر سے نبی کی شان بلند نہیں ہوتی. جو شان بیان کرتا ہے خود شان والا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے ذکر ہیں جو آپ ہر سال سنتے ہیں. میں نے مختصراً یہاں کچھ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے، خالق کا نہیں منایا جاتا. خالق کی شان لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. تو میلاد منانا تو ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ان کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. اب میلاد منا کر شرک کا خیال بھی ختم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نبی کو نہ خدا کے مثل، نہ ان جیسا، نہ ان کے برابر، نہ شریک، نہیں، ہم ان کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں. میں گزشتہ 2 جمعوں میں بھی اس حوالے سے کچھ اعتراضات کے جواب دے چکا. جمعے میں نے لوری شریف پڑھنی شروع کی تھی، 1-2 شعر پڑھے تھے. کچھ لوگوں کا تقاضا ہے کہ اس کو پورا کروں، کچھ لوگوں کا تقاضا ہے کہ میں کوئی اور بیان کروں. آئیے پہلے اعلیٰ حضرت کا تھوڑا سا کلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ لوری شریف پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. بات کرنی ہے نبی کی، ان کے چرچے کرنے ہیں، تو آئیے پہلے ان کے چہرے کی بات کریں. قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کے شروع میں الفاظ ہیں والشمس وضحاہا، اور ایک دوسری سورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. مفسرین کرام جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ والشمس وضحاہا اور والضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پر نور چہرہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے. آپ عربی میں قسم بھی کہتے ہیں، عربی میں حلف بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندی میں سوگند کہتے ہیں، پنجابی والے سو کہتے ہیں، اور بھی لفظ اوتھ لینا یا سویر کرنا آپ کے ہاں کہا جاتا ہے. یہ شمس اور ضحیٰ دونوں لفظوں سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے. آپ لوگ قسم کھانا کہتے ہیں، اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالی یاد فرماتا ہے. تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے، جن کو دوسرے بھی سراج الہند کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شمس اور ضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. انسان کے جسم میں چہرہ سب سے زیادہ نمایاں، عزت والا مقام. آپ کسی کو پہچانتے ہیں تو چہرے سے پہچانتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کی ایک بات سن لو اور اس سے پہچان لو۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا، نبوت کے لیے معجزات عطا فرمائے، بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ اللہ کوئی اور کمال ظاہر نہ بھی فرماتا تو آپ کا چہرہ آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ وہ چہرہ اتنا پیارا تھا کہ وہی نبوت کی دلیل کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ اب اس چہرے کی ہی بات کروں تو ساری رات اسی میں لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں غم ہوتا، پریشان ہوتے، روتے ہوتے، تکلیف ہوتی، حضور کو دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چہرہ ہی اتنا پیارا بنایا تھا۔ یہ نور فضا، یعنی نور اس سے صرف یہ نہیں کہ اس سے نور جھلکتا ہے، اس سے نور ملتا ہے، اس سے نور۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کیونکہ اللہ نے سراج منیر فرمایا، اور منیر نور دہندہ را گویند، منیر اس کو کہتے ہیں جو نور دیتا ہے۔ تو سرکار صرف خود نور نہیں ہے، جو دیکھ لے میرے آقا کو وہ بھی نور ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ بولیں یہ نورانی جماعت بنی یا نہیں بنی؟ میرے آقا کو دیکھ کے بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اللہ تعالی نے بڑا پیارا بنایا تھا۔ 6 جہات، 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، کتنی؟ 6 جہات، 6 ڈائمینشن۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشن ہیں۔ سورج کو نور ملا تو ان سے، چاند کو نور ملا تو ان سے، تاروں کو نور ملا تو ان سے، ساروں کو نور ملا تو ان سے۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کیا مطلب؟ یہ جو چاند سورج کو نور کہتے ہیں، یہ حضور یہ آپ کے نام کی بھیک ہے، اصل صدقہ تو آپ کا ہے۔ تو یہ 6 جہات حضور کے چہرے سے روشن ہیں۔ ترکی ہو، ہندی ہو، روسی ہو، چینی ہو، دنیا کے کسی کنارے کا رہنے والا مسلمان، یہ جتنے ہیں سب کو نور کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ اونچی ان کو ملا ہے جنہوں نے نور مانا ہے، جنہوں نے نور مان کر مانگا ہے، مانا ہے، مان کر، اور کہا ہے میں گدا تو بادشاہ، بردے پہ آلہ نور کا۔ حضور میں گدا مانگنے والے کو، بھکاری کو کہتے ہیں، سائل کو، آپ بادشاہ، آپ، اور بادشاہ کی شان نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو اس کو دے نہیں۔ اور مانگنے والا کیا کہتا ہے جب بھی مانگتا؟ کہتا ہے سخی تیری خیر، سخی تیری۔ وہ آگے سے دعا کرتا نا اس کو اللہ اور دے تاکہ یہ مجھے دے۔ تو حضور میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، آپ بادشاہ ہیں، میں چھوٹا سا، اگر بھر دیں گے تو آپ کے نور میں کوئی کمی۔ میں گدا تو بادشاہ
بھر دے پیالہ نور کا آقا نور دن دونا تیرا نور دن دو میرے آقا نور دن دو. آج گلزار حبیب میں جمع ہیں, شب میلاد میں جمع ہیں اور جھولی پھیلا کے کہتے ہیں نور دن دو نا تیرا نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. پھر مانگے تو کیا ہوتا ہے, ملتا ہے یا نہیں؟ جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا. کیوں؟ نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا؟ وہاں کوئی کمی نہیں. چاند اور سورج کی روشنی اور رونق, ماہرا مہر رخت نور و بہا, مہر را تنویر قلب تو ضیا. یہ چاند سورج کی روشنی اور رونق آپ سے ہے, سورج کے قلب میں روشنی ہے تو حضور آپ سے ہے. نبی پاک کے چہرے کو اللہ نے کتنا پیارا بنایا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشکات شریف میں حدیث ہے, وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی. کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے دیکھا. جنہوں نے, دھیان دینا, جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے زیادہ حسین, اور جنہوں نے آج نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے. کس کی مانو گے؟ جس نے دیکھا. جس نے دیکھا اور کہہ رہا میں نے حضور سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہہ, یوں معلوم ہوتا تھا سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے. یہ بیان ہے صحابی کا, یہ بیان ہے صحابی کے بیان آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت حسان نے بھی کہا کہ حضور آپ جیسا حسین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں. اب یہ دو بیان آپ نے سنے, دونوں صحابی ہیں. ان کا بیان سن کے کوئی یہ کہے کہ جی انہوں نے کتنے دیکھے تھے, 1000 2000 10,000 لاکھ 2 لاکھ. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے ہوئے کتنے ہوں گے. ہر سال مقابلہ حسن ہوتا ہے دنیا میں جناب. پتہ نہیں عورتوں کو مردوں کو چنا جاتا ہے کون سب سے زیادہ حسین. تو انہوں نے کتنے دیکھے تھے ایسے ہی محبت میں کہہ دیا نہیں. اب میں اس کا بیان سنا دوں جس نے سب کو دیکھا, جس نے, وہ ہے جبریل امین. حضور فرماتے ہیں تو انہیں سب کو دیکھا ہے, ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جبریل یہ نہیں کہتا جیسے دوسرے ہیں ویسے آپ ہیں, جیسے دوسرے ویسے آپ, اور بھی میں نے دیکھے ہیں بس آپ بھی ہیں ان میں. نہیں, وہ کہتا ہے قلبت الارض مشارقها ومغاربها. حضور میں نے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, چھان پھٹک کر دیکھا ہے. فلم آرا, مگر نہیں دیکھا آقا تجھ جیسا. اللہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. میرے نبی جیسا حسین کوئی اور نہیں.
حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نواسہ رسول، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں ابن ابی حالہ، حضور ان کو جب آتے تھے نا ان کا نام بار بار، وہ آئے ایک مرتبہ حضور آرام فرما کے اٹھے سامنے، وہ فرمایا حالہ حالہ حالہ، پیار سے جس طرح بار بار نام پکارا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابن ابی حالہ سے کہا کہ مجھے حضور کی باتیں سناؤ، جس سے محبت ہو اس کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے، مجھے سنائے میرے نانا جان کیسے تھے۔ تو حضرت ابی حالہ کیا کہتے ہیں، 14ویں رات کا چاند جس طرح چمکتا ہے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا تھا۔ دو بیان آپ نے سن لیے۔ نہایہ ابن اسیر، اس میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، چہرے پر تبسم زیادہ ہوتا، خوشی کا اظہار ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آئینے کی طرح ہو جاتا، دیواریں نظر آتی تھی۔ شیشہ رکھیں تو اس میں نظر آتی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح ہو جاتا تھا، چیزوں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ یہ زرقانی اور مواہب میں بھی ہے، اس سے پتہ چلا اللہ نے ان کا چہرہ بہت پیارا بنایا تھا۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، واللیل اذا سجا۔ دوحا کی بات میں نے کہا نا پھیلاؤں گا، صرف چہرے کا ہی ذکر کرتا رہوں ساری رات لگ جائے گی۔ واللیل، اس میں بھی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی میں ہے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مبارک زلفیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ تڑپتے تھے کہ ہمیں ایک بال مبارک مل جائے۔ 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات موجود ہیں، حضور نے بال تقسیم فرمائے، ایک حدیبیہ میں اور ایک حج کے موقع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک رکھتے تھے 3 طرح، آدھے کان تک یا کان کی لو تک، کبھی کبھی بڑھ کر شانوں تک آ جاتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، اور مانگ سیدھی نکالتے تھے، سیدھی مانگ نکالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حجام کو، فرمایا میرے بال تراشو، اس نے دائیں طرف کے تراشے، صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ کام کاج چھوڑ کر جمع ہو گئے۔ کیوں؟ یہ بال مبارک ہمیں مل جائیں۔ کسی کے پاس سائز میں چھوٹا، کسی کے پاس بڑا، تو جس طرح کے بال تھے اسی طرح جو لوگوں کو ملے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ابوظہبی میں ہو کے آیا ہوں، ان کو زلف مبارک کے بال ملے تھے جو اب 4 گنا ان کی لمبائی زیادہ ہو گئی ہے۔ ان بالوں میں زندگی ہے، مسلسل بڑھ رہے ہیں، کسی اور کے بال اس طرح بڑھتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیتے تھے، کیوں؟ ان کو پتا تھا نبی پاک ہیں، ان کی ہر چیز پاک ہے، ان کی سب چیزیں پاک۔ بال مبارک لیں گے، اس سے برکت لیں گے، چنانچہ صحابہ برکت لیتے تھے۔ کتنے صحابہ کے واقعات موجود۔ حضرت خالد بن ولید کو حضور نے اپنی پیشانی کے سامنے کے بال دیے تھے، انہوں نے اپنی ٹوپی میں ان کو سی لیا تھا، اور جب کبھی جنگ پہ جاتے وہ ٹوپی پہن کے جاتے، کہتے مجھے ان کی برکت سے فتح ملتی ہے۔
متعدد واقعات، ذکر جمیل میرے والد صاحب کی پڑھ لینا، اس میں موجود ہے، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ تو یہ واللیل حضور کی زلفیں، امام ابن سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے محمد ابن سیرین، ان کو کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، آج تک ان کی کتاب چھپی ہوئی، لوگ اس سے تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس کے گھرانے سے ملے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ نے فرمایا مجھے دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس نبی کا بال مبارک ہو۔ یعنی جس کو حضور کا بال مل جائے اس کے بعد اس نے کچھ مانگا تو اس نے بال کی قدر نہیں کی۔ سوچیں، اندازہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشکات شریف میں حدیث، مسلم میں موجود، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حجام آپ کے سر مبارک کے بال تراش رہا تھا اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے، وہ یہی چاہتے تھے جو بال نکلے ہمیں مل جائے۔ میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو طلحہ کو فرمایا، یہ حضرت انس کے والد، ان کو فرمایا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پتہ چلا تبرکات سے، فیوزات سے متمتع ہونا، فائدہ حاصل کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں رکھا کسی چیز میں، ان کی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، ان کی چیزوں میں اونچی، اور اللہ والوں میں کیا کیا برکت ہے ان کو معلوم، کیونکہ ان میں کوئی اللہ والا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہیں، ہمیں پتا، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے نبی پاک کے چہرے اور زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اب پھر بات حسن کی ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کی خوبو بہت شان والی ہے، آپ کا خلق خلق عظیم ہے، خلق عظیم، اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان کو عظیم فرما رہا ہے، تو جس کی عظمت اللہ بیان کرے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ چلیں میں سمجھاتا ہوں۔ میں کسی شخصیت کے بارے میں کہوں یار یہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب جس کو بڑا کہہ رہے ہیں یار وہ بڑا ہوگا، ہم تو مولانا صاحب کو کچھ سمجھ رہے تھے، یہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ تو ضرور کچھ ہوگا۔ اچھا اب مجھ سے آگے آپ چلیں، آپ کی عقیدت محبت سے میں نے مثال دے دی، میں جن کو بڑا کہہ رہا ہوں وہ آگے جن کو بڑا کہیں، پھر وہ آگے جن کو بڑا کہیں، بات چلتے چلتے اونچی چلی جائے، غوث پاک جس کو بڑا کہیں، داتا صاحب جس کو بڑا کہیں، خواجہ صاحب جس کو بڑا کہیں، آپ کہو گے ضرور یہ بڑا ہے، بڑا آدمی ہے، اتنے بڑے بڑے اس کو بڑا کہہ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے بات کی۔ اور بڑا جس کو بڑا کہے آپ کہتے ہو بہت بڑا، یہاں رب فرما رہا ہے
اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کا خلق خلق عظیم ہے. کیا مطلب؟ ساری دنیا مل کے ناپنا چاہے ناپ سکتی، اندازہ کر سکتی. ہم جس کو عظیم کہتے ہیں اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی مجھے لفظ نہیں مل رہے، ان کی تعریف کرنا ایسے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. تو جب بندوں کے لیے ہم اتنا کہتے ہیں تو جس کو رب عظیم فرما رہا ہے وہ کتنی شان والا ہوگا. ان کی شان کو کوئی سمجھ سکتا. اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. خلق، کس خلق کے معنی؟ آپ کی طبعی عادتیں، خصلتیں، آپ کا مزاج، جتنی باتیں وہ آپ کے اس میں خلق میں آ جاتی ہیں، جس کی جمع اخلاق. جمع کیا ہے؟ زیر نہیں لگانا، اخلاق نہیں کہنا، اخلاق. کیا ہے؟ اخلاق. اور ظاہری شکل و صورت کو بات کی جائے تو پھر خلق ہوتی ہے مراد، کہ یہ اس کی ایسی خلقت ہوئی ہے، یہ پیدا ہی ایسا ہوا ہے. تو شکل و صورت کی بات ہوگی تو پھر مراد ہوگا خلق. اور عادتوں کی، مزاج کی بات ہوگی تو خلق. تو خلق کو اللہ نے عظیم فرمایا ہے اور خلق کو اللہ نے جمیل کیا ہے. آئیے دونوں کے بارے میں پہلے قرآن کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم، یہاں انسان کامل مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے دیکھو، بعض کہتے ہیں لو یار اس کا چہرہ سامنے سے تو اچھا لگتا ہے، اگر پروفائل دیکھو سائڈ سے، کنارے سے دیکھو تو ذرا یار ناک لمبی لگتی ہے، اس کے چہرہ عجیب سا لگتا ہے. نہیں، آپ جس زاویے سے دیکھیں نبی حسین ہی لگتے ہیں. میں اور آپ سو کے اٹھیں اور ٹوپی نہ پہنی ہو، بعض لوگ ننگے سر سوتے ہیں، جب سو کے اٹھتے ہیں نا تو خود اپنی شکل اگر شیشے میں دیکھ لیں تو ڈر جائیں گے. جو حال ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ ہے، خود بچے تو بچے، خود اپنے آپ کو ڈر لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند فرما کر اٹھتے تھے آپ اور زیادہ پیارے لگتے. اللہ اکبر یار. اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا نبی پاک کے خلق کے بارے میں بتائیں، تو ان کا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتا جا، نبی کا کردار دیکھتا جا. تجھے قرآن کی عملی تفسیر ملے گی تو نبی کے کردار میں ملے گی، ان کی عادتوں میں ملے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے پہلے بھی بتایا، پھر ذرا دوہرا دیتا ہوں ذرا کہ سمجھ آ جائے. جو نئے آئے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں. یہاں جتنے بیٹھے ہو آپ میں سے کچھ کاروباری ہوں گے، کچھ نوکری کرتے ہوں گے، کچھ لوگ مزدوری کرتے ہوں گے، جو تجارت کرتے ہیں. سب کو حساب کتاب تو آتا ہے نا. 2 اور 2 4 کرنا تو آتا ہی، 5 کرنا ہر ایک کو نہیں آتا، وہ کسی کو آتا ہے. چلیں آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس پورے علاقے، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں سونا کتنا ہے آپ گن سکتے ہو؟ کس کس گھر میں کس عورت نے کتنا پہنا ہے، کتنا چھپا کے رکھا ہے، کہاں کہاں رکھا ہے؟ آپ سے میں کہوں مجھے بتائیں اس پورے علاقے میں سونا کتنا ہے؟ گن لیں گے؟ تو جب ادھر کا نہیں گنے تو پوری کراچی کا کہاں گنیں گے؟ تو پھر پورے پاکستان کا، پھر پوری دنیا کا. صرف سونا جو سب سے قیمتی چیز ہے اچانک کہاں پہ پہنچ گیا؟ 50,000 روپے پہ پہنچ گیا. ایک زمانہ تھا 100 روپے تولا، 150 روپے، 180 روپے تولا ہوتا تھا، اب کہاں پہنچ گیا؟ وہ اتنا قیمتی دنیا میں کتنا ہے؟ صرف ایک آئٹم آپ نہیں گن سکتے، اور میں ساری دنیا کا کہوں تو بہت مشکل. پھر چاندی کتنی ہے، پلاڈیم کتنا ہے، پلاٹینم کتنا ہے، ہیرے کتنے ہیں، الماس کتنے ہیں، روبی کتنے ہیں، زمرد کتنے ہیں، زبرجد کتنے ہیں، موتی کتنے ہیں. پھر میں دنیا کی ساری دھاتیں کہوں، لوہا اور دوسری چیزیں کہوں، لکڑی کتنی ہے، میں تمام سامان گننے کو کہوں، گن لیں گے؟ 1 سال کا ٹائم دے دوں؟ چلو پوری دنیا کے لوگوں کو کہیں مل کے گنے، گن لیں گے؟
اللہ فرماتا قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ساری دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، قلیل۔ یا اللہ جو گنا نہیں جا سکتا اس کو تو قلیل فرما رہا، ہم سارے مل کے نہیں گن سکتے، اللہ فرما رہا تھوڑا سا ہے۔ تو جب اتنا بہت سا جس کو گنا نہیں جا سکتا اس کو اللہ تھوڑا فرما رہا ہے، تو جس کو اللہ عظیم فرما رہا ہے اس کو کون گنے گا؟ اس کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ تو کہو نا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، مولانا روم، امام بوصیری نہیں، تمام صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، ہر مومن کا یہی کہنا، نبی کی عظمت کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ کس شمار قطار میں ہے؟ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، حضرت بایزید بستامی، جن کا لقب ہے سلطان العارفین، عارفوں کے بادشاہ، عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں، عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا، وہ عارفوں کے بادشاہ امام جعفر صادق کے خلیفہ، سلسلہ اولیاء میں بڑا مقام، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میری روح نے عالم ارواح میں 70,000 سال اڑان کی، پرواز کی۔ کتنا عرصہ؟ جب وہاں یہ شان تھی، دنیا میں کیا شان ہوگی ان کی؟ 70,000 سال ان کی روح نے عالم ارواح میں پرواز کی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد۔ اور آج 2 کتابیں پڑھ کے کوئی کہے کہ نہیں ہمارے جیسے تھے تو مانو گے؟ ان کو پتا نہیں۔ اور جس کو رب عظیم فرمائے اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہو، کیونکہ ذکر کرنا ہے، ذکر تازہ کرنا ہے، پھر سن لو۔ وہ کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جس، بھائی جس کی شان ہوگی اسی کو اچھا کہو گے نا، جس میں حسن ہوگا اسی کو اچھا کہو گے، جس میں کمال ہوگا اسی کو اچھا۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی جیسا عظیم مخلوق میں اللہ نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ اللہ کا عرش نیچے اور نبی کے قدم اونچے۔ کون پہچانے ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو؟ اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی؟ وہ کہاں کہاں ان کا بیان اور کیا ان کی شان کوئی اندازہ کر سکتا، پہچان سکتا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوری یعنی صورت کے اور معنوی کمالات کے حوالے سے دیکھے تو نبی پاک عظیم بھی ہیں، جمیل بھی ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے صاحب جمال، آپ کا جمال ایسا کہ ایسا کسی اور کے پاس نہیں۔ سید البشر، بشر ہیں مگر عام بشر نہیں، بشروں کے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کا چہرہ ایسا نور دینے والا کہ چاند بھی چمکتا ہے تو اسی سے چمکتا۔ یہ اتنی بات کہہ کے کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے ادا ہو سکتا ہی نہیں۔
سارے لفظ کہہ کے سب کچھ کہہ کے پھر آخر میں کیا کہتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سمجھ آئی آپ کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دو شعر وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. وہ کیا کہتے ہیں؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ. پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں پھر ترجمہ. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. حضور آپ وہ ہیں جن کی صورت بھی، جن کی سیرت بھی کامل ہے. سیرت کے لحاظ سے دیکھیں، صورت کے لحاظ سے دیکھیں، کسی نقص کا کوئی شبہ بھی نہیں. خالق کائنات نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے تو ایسا کیا ہے آپ کو، ایسا کیا ہے آپ کو کہ آپ کو اتنی خوبیاں اور ایسی خوبیاں دی ہیں جس میں کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ رب ہونے میں لا شریک ہے، حضور آپ حسین ہونے میں لا شریک ہے. آپ کا کسی کو اس نے خوبیوں میں شریک بنایا نہیں. پس آپ کا جوہر حسن تقسیم نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ نے ایسا حسن دیا. لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند جیسا، کوئی کہتا ہے سورج جیسا. ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق کہا ہے، مگر جیسا رب نے دیا ہے وہ ایسا دیا ہے کہ آپ جیسا کوئی جمیل اونچی. میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، پھر سنیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، کچھ لوگ ان کو دیکھ کے سانس لینا بھول جاتے تھے. اتنا خوبصورت بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ سانس لینا ہی بھول گئے، مر جاتے تھے. اور مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے. نبی پاک کو دیکھ کے نہ کوئی مرا نہ کسی نے ہاتھ کاٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کوئی مرا بھی نہیں اور کسی نے ہاتھ بھی نہیں کاٹے. یہ سوال کر لیا حضور سے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے. بڑی مہربانی، انہوں نے سوال کر لیا، حضور نے جواب دے دیا، مسئلہ حل ہو گیا. اور لکھا شاہ ولی اللہ نے، چھاپا انہوں نے، اعتراض ہم پر کر نہیں سکتے. دیکھو میرے نبی کے معجزے، ان سے لکھوایا ہے. کیونکہ اگر ہماری کسی کتاب میں ہوتا تو کھٹ بولتے ہیں، ایسے یہ ان سے لکھوایا. لکھو، چھاپو. انہوں نے چھاپا، کتاب ہمارے پاس ہے. تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے حضور سے پوچھا، حضور حضرت یوسف کو دیکھ کے لوگ مر جاتے تھے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، آپ کے معاملے میں کسی نے ایسا نہیں کیا. حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس،